کوشش کیجیے زندگی کا ہر لمحہ سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو دکھ میں سہارا نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے رشتوں پر فاتحہ پڑھے یا خود پہ۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو دولت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ بدن کی موت اہل باطن کے لیے تحفہ ہے کہ ان کی روح عنصری قید سے نجات پا کر محبوب حقیقی سے جا ملتی ہے۔ ہاں بے شک خالص سونے کی کینچی سے کیا نقصان۔ لالچ ایک ایسی بلا ہے جو کانوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے زہر کی مانند ہے، اس لالچ نے تیرے یقین کو چھپا دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان جس کو بھلوں سے جدا کر دے اس کو بے سہارا پا لیتا ہے، اس کا سر چھپا لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک بالشت جماعت کے لیے دور ہونا شیطان کا مکر ہوگا، خوب سمجھ لے۔ اگر کوئی انسان نفس میں غذا کی تلاش میں ہے تو وہ روح ہے، اور اگر روح کی غذا کی تلاش میں ہے تو اچھا ہے، اور اگر جسم کی پرورش میں لگا ہے تو گدھا ہے، اور اگر روح کے سمندر میں جاتا ہے تو موتی پاتا ہے۔ نبی اطاعت کا سبق دیتے ہیں اور ان کے دشمن شہوتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یوں تو بلا طلب بھی تمام مخلوق کو شامل حال ہے، لیکن اس کے فضل کے امیدوار و متوقع رہنا زیادہ مستحق فضل بنا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے اوصاف سے پاک کر لے تاکہ تو اپنی پاک صاف ذات اس حالت میں دیکھے کہ دل میں انبیاء کے علوم ہوں جو بغیر کتاب دہرائے اور بغیر استاد کے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر کسی صاف پانی میں کھجور یا کھجور کی شاخ نظر آئے تو وہ کسی بیرونی کھجور کے عکس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ صاف پانی کے اندر نظر آنے والے درخت کا زیر آب کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ یہ باہر کے درخت کا عکس ہے۔ اسی طرح عارف کے دل کا خیال ما سوا اس کے باطن سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کسی دوسرے شخص کے خیال کا عکس ہے۔ سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلے میں قیاس کیا شیطان تھا۔ اس نے کہا آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسبت کچھ بھی نہیں۔ اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لا۔ ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسا کہ آگ ایندھن سے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں سبق سمجھے تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا
کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ روحیں اپنے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہیں۔ وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہیں۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تو غیر کو وہ عیب لگائے جو خود تجھ میں موجود ہو۔ جو بندہ تیرے سامنے تیرا عیب بیان کرتا ہے وہ غائبانہ تیری مدد اور حفاظت کرتا ہے، اور جو تیرے سامنے تیری عیب پوشی کرتا ہے وہ غائبانہ تیرے عیب بیان کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا بہترین سبق، خواہ ہم اسے جلد سیکھیں یا بدیر سیکھیں، عطا کرنے سے ہماری عمارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ سخاوت ہمیں امیر سے امیر اور رئیس بنا دیتی ہے۔ جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی طاقت سے اکھڑ جائے گا، لیکن جب اس کی جڑیں زمین میں دور تک دھس جاتی ہیں 100 آدمی بھی زور لگا لیں اسے نہیں اکھاڑ سکتے۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور چراتے اور نقب لگاتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے اور نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور نہ چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ کوئی شخص 2 آقاؤں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ یا تو ایک سے محبت کرے گا اور دوسرے سے نفرت کرے گا، یا پھر وہ ایک کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا اور دوسرے سے دستبرداری اختیار کرے گا۔ آپ و دولت اور خدا دونوں کے پجاری نہیں بن سکتے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بددعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ مگر تو کہے میں نے تو کسی پر تہمت نہیں دھری، مجھے سزا تہمت کی صورت کیوں ملی؟ تو یہ تیری غلطی ہے، تو نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا۔ قدرت نے اصحاب کہف کے کتے کے سامنے شیروں کو سرنگو کر دیا۔ قابل نفرت صورت سے کسی کو کیا نقصان ہے اگر اس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اے مردود چمگادڑ، سلیمان کی عادت ڈال تاکہ ہمیشہ تک کے لیے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر تو اس کی جانب ایک گز چلے گا تو گز کی طرح پیمائش کا مدار بن جائے گا، اور جو لنگڑا اور لولا اس کی طرف چل رہا ہے تمام لنگڑے اور لولے پن سے نجات پا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ بہشت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ جن لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اس طرح ستایا تھا۔ قیامت کا دن پیشی کا دن ہے، لیکن پیشی تو وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہے۔ جو شخص آفتاب جیسا چہرہ نہیں رکھتا وہ رات کے اندھیرے کے سوا کیا چاہے گا کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے۔
بندے کے لیے بہترین لباس عاجزی ہے، اور عارفوں کے لیے بہترین تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جو دنیا کی مصیبتوں اور مشکلوں پر صبر کرتا ہے وہ دین کی مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ مہینہ تو ختم ہوگا مگر راشن نہیں، چلیں آزما لیں۔ گھر میں جب بھی راشن آئے تو ہر چیز پر انگلی سے یہ 14 نورانی حروف لکھ دیں۔ مہینہ ختم ہو جائے گا، راشن ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کسی چیز پر یہ حروف انگلی سے لکھ دیں تو نقصان سے محفوظ رہے گی۔ یاد رکھو، حسد دل کو کالا کر دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہ رکھو، حسد تمہیں اندھے کنویں میں پھینک دے گا، اس کا ہاتھ ہرگز مت تھامو۔ ہمارے قافلے کے سالار، فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارا کام قربانی ہے، یہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار ہیں۔ کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والے کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں، بیوقوف آقا نہیں۔ اس دنیا کے چاہنے والے بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں۔